یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب کریم کبھی قوموں کی اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اگر کوئی قوم مجموعی طور پر کسی گناہ کا ارتکاب کرے، کسی غلطی کی مرتکب قرار پائے، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو تو فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ سے توبہ کرو گے لیکن اللہ تمہاری توبہ کو قبول و منظور نہیں فرمائے گا۔ ہم سے قبل فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد، قوم نوح، قوم عاد و ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، اللہ کے تمام انبیاء پر اللہ کا سلام ہو، یہ تمام انبیاء یہ اقوام ہو گزری ہیں، لیکن جب انہوں نے پروردگار عالم کے احکامات سے روگردانی کی تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو پروردگار عالم ہماری نااہلیت کی وجہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، فرمایا جب مسلمانوں کا امر، مسلمانوں کے معاملات، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو فرمایا پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ ہماری نااہلیت کی وجہ سے، اپنے ملک اور اپنی قوم سے خیانت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بے وفائی کی وجہ سے آج آپ پاکستان کی وہ بدترین صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جس کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بدترین پولیٹیکل، اکنامک کرائسس اینڈ ڈی اسٹیبلائزیشن کے دور میں بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ میں نے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے 20 برس کے بعد ربا کے حوالے سے امتناع سود اور ربا کا فیصلہ جاری کیا گیا، آپ ذرا لمحے بھر کے لیے سوچیں کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہے۔ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone، کہ پوری کائنات میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہمارے آئین میں لکھا، آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ربا کے نظام کو ختم کرے گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے اپیلیٹ شریعت بینچ کے فیصلے کے باوجود ہم نے خود، ہماری ہی صفوں میں سے لوگوں نے نکل کر اللہ کے حکم کے خلاف عدالتوں میں اللہ کے حکم کو چیلنج کرنے کی جسارت کی، اور 20 برس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک جب فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے دوبارہ امتناع سود اور ربا کا فیصلہ جاری ہوا تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کے خلاف پھر ایک پٹیشن فائل کر دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر فیڈرل شریعت کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی ایک پٹیشن فائل کر دیتا ہے تو گویا کہ اس فیصلے کے خلاف آپ نے اسٹے لے لیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں لمحے بھر کے لیے کہ مسلمانوں کو حرام سے بچنے کے لیے کیا کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت ہے؟ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، تو کیا اس سے بچنے کے لیے کسی عدالتی حکم کی ضرورت پڑے گی؟ نماز پڑھنا فرض ہے، تو کیا ہم اس وقت نماز پڑھیں گے کہ کوڈیفیکیشن کے بعد اسے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنا دیا جائے؟ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بزنس اور ٹریڈ اور تجارت کو حلال کر دیا اور ربا کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ربا کے لین دین سے نہ رکے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے۔ اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نعوذ باللہ حالت جنگ میں ہیں۔
تو کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کو جنگ لڑ کر جیت سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔